بیکاز مجھے پتا ہے آپ کا بڑا فرٹائل مائنڈ ہے. آئی وانٹ یو ٹو جسٹ ہیئر واٹ آصف سیڈ. بڑی پلیز 1 منٹ مجھے دیں. پلیز سر اور پلیز عادل نے بھی پوری نہیں سنی بیکاز یہ میں 3/4 پڑھ چکا تھا. میں آئی وانٹ ٹو ریڈ اٹ اگین. جس نے مجھے پلیز بھیجا ہے کہ اس نے سیالکوٹ کہتا ہے جی وہ 2 گھنٹے تک چیخ چیخ کے بولتا رہا. اس کو غصے سے ابل رہا تھا. اس کے کہا کہ یہ جنگ ہے ہماری ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ. اور کہا کہ یہ تمہاری ماں کو انہوں نے زنا کیا ہے ہماری فوج کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے. میں اس جنگ کو آخر حد تک پرسو کروں گا. عمران حقیقی آزادی ملک کے لیے نہیں مانگ رہا, فوج سے وہ حقیقی آزادی مانگ رہا ہے. پی ٹی آئی میں سب لوگ کرپٹ ہیں. یہ پاکستان کا جو خیال ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ بیکاز مجھے پتا ہے آپ کا بڑا فرٹائل مائنڈ ہے. آئی وانٹ یو ٹو جسٹ ہیئر واٹ آصف سیڈ. بڑی پلیز 1 منٹ مجھے دیں. پلیز سر اور پلیز عادل نے بھی پوری نہیں سنی بیکاز یہ میں 3/4 پڑھ چکا تھا. میں آئی وانٹ ٹو ریڈ اٹ اگین. جس نے مجھے پلیز بھیجا ہے کہ اس نے سیالکوٹ کہتا ہے جی وہ 2 گھنٹے تک چیخ چیخ کے بولتا رہا. اس کو غصے سے ابل رہا تھا. اس کے کہا کہ یہ جنگ ہے ہماری ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ. اور کہا کہ یہ تمہاری ماں کو انہوں نے زنا کیا ہے ہماری فوج کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے. میں اس جنگ کو آخر حد تک پرسو کروں گا. عمران حقیقی آزادی ملک کے لیے نہیں مانگ رہا, فوج سے وہ حقیقی آزادی مانگ رہا ہے. پی ٹی آئی میں سب لوگ کرپٹ ہیں. یہ پاکستان کا جو خیال ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ بیکاز مجھے پتا ہے آپ کا بڑا فرٹائل مائنڈ ہے. آئی وانٹ یو ٹو جسٹ ہیئر واٹ آصف سیڈ. بڑی پلیز 1 منٹ مجھے دیں. پلیز سر اور پلیز عادل نے بھی پوری نہیں سنی بیکاز یہ میں 3/4 پڑھ چکا تھا. میں آئی وانٹ ٹو ریڈ اٹ اگین. جس نے مجھے پلیز بھیجا ہے کہ اس نے سیالکوٹ کہتا ہے جی وہ 2 گھنٹے تک چیخ چیخ کے بولتا رہا. اس کو غصے سے ابل رہا تھا. اس کے کہا کہ یہ جنگ ہے ہماری ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ. اور کہا کہ یہ تمہاری ماں کو انہوں نے زنا کیا ہے ہماری فوج کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے. میں اس جنگ کو آخر حد تک پرسو کروں گا. عمران حقیقی آزادی ملک کے لیے نہیں مانگ رہا, فوج سے وہ حقیقی آزادی مانگ رہا ہے. پی ٹی آئی میں سب لوگ کرپٹ ہیں. یہ پاکستان کا جو خیال ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ کرپٹ آدمی ہے. اس نے اربوں روپیہ لیے ملک ریاض سے. بانی گالا کے زمین اس نے لی ہے. زمان پاک کو اس نے ریکنسٹرکٹ کرایا ہے. یہ فوج کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس وجہ سے پاکستان بھی تباہ ہوگی جس طرح عراق اور لیبیا تباہ ہوا. یہ یو ایس ایس آر کا گوربچوف ہے جس نے ملک توڑا. جب پی 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 نے 80 میں مستی کی ہم نے ان کو مار مار کر ان کا برکس نکال دیا. جب پی ایم ایل این نے مستی کی ہم نے ان کو برکس نکال دیا. پھر ایم کیو ایم کا برکس نکال دیا. اب پی ٹی آئی نے مستی کی, ان کا ایسا برکس نکالیں گے کہ قبر تک یہ یاد رکھیں گے. میں جنا ہاؤس کو اسی طرح رکھوں گا. میں ان اور پھر اس نے گالی دی حرام فلانے کی. میں ان کی تصویریں لٹکاؤں گا. میں جتنوں نے پلان کیا ہے اس کے اندر حصہ لیا ان کا, خاص طور پہ ہمارے جو ویٹرنز ہیں ان کی تصویریں, ان کی بیویوں کی, ان کے بچوں کی تصویریں لٹکواؤں گا. میں ان کو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں ان کی بےزتی کرواؤں گا ویٹرنز کی. لوگ جو ہے پاکستانی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, ہزاروں میں باہر نکل رہے ہیں, سڑکوں پہ آ رہے ہیں, ہم پر اپنا محبت نشاور کر رہے ہیں. عامر کیانی نے بڑی کرپشن کی ہے. میں نے ایویڈنس ہے عمران خان کے اس کے خلاف, لیکن اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. 35% میں ریبیٹ لے کے دوں گا آپ لوگوں کو سی ایس ڈی سے. میں نے گورنمنٹ کو حکم دیا ہے کہ میں 25% سے زیادہ کم تنخواہ پر انکریز پر نہیں مانوں گا. یہ سوشل میڈیا بالکل بکواس ہے. یہ 90% فیک ہے. یہ جو چینج کی اور اپنا فون اٹھا کے دکھاتا ہے کہ یہ جو چینج کی سکرین ہے یہ بالکل فیک ہے. اگر میں نیچے گیا میں ان سالوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا. جنگ ہے جی ان کے ساتھ. میں یہ آخری دم تک جنگ کروں گا پی ٹی آئی ان کے ساتھ. اور پھر اس نے ریٹائرڈ لوگوں کو ان کو حرام والا گالی دی, چے والی گالی دی, ماں بہن کی گالی دی, اور کہا کہ ان کے پیچھے بھی پی ٹی آئی ہے. بڑے منظم طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا ہے. میں ان سب کو ایک ایک کو میں ان کو سزا دوں گا. یہ سارے جو یہ پاکستان کی عوام کی آواز نہیں ہے. اور پھر عامر کیانی کی کرپشن کی ڈیٹیل دی, اور وہ پھر بندہ کہتے دیکھے جی اس کے بعد عامر کیانی نے پی ٹی آئی چھوڑ دی.
پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کے پی میں اس کا بڑا سٹرونگ بیس ہے، ہم ادھر بھی اس کا مسئلہ حل کروا دیں گے، اور اس پارٹی کو ابھی تک سزا نہیں ملی، اب ان کو سزا ملے گی، اور 1 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر عمران کو کوئی بھی اس کا مسئلہ نہیں ہے، الیکشن 1 سال اور آگے ہو جائے، جب تک اگر اس کے کرپشن کے کیسز جو ہے اس کو پرسو نہ کیا جائے۔ عمران میرے سامنے آ کے بیٹھے، مجھے جواب دے، اگر وہ جواب دے گا میں اپنی کمیشن ریزائن کر دوں گا، اور اب وہ جناب جی بہانے بنا رہے ہیں، یہ کمبل میں انہیں اتارنے نہیں دوں گا، یہ جنگ آخری دم تک ہوئے، ان کو تباہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ ہے جی آپ کا آرمی چیف۔ چل دیکھیں، یہ تو آپ نے اتنا تفصیل سے اور ڈائریکٹ بتا دیا، اور یہ اس کی تقریر ہے جی ابھی جو یہ سیالکوٹ میں کی۔ جی، تو ابھی یہ ہے کہ یہ اتنی لفظ بہ لفظ تقریر جو ہے یہ باہر آ گئی نا، ہوں